السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد شفقت عطاری پروگرام آج کی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نماز جماعت کے ساتھ ملنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ جماعت ہو رہی تھی، آپ شامل ہوئے اور پہلی رکعت میں شامل نہیں ہو سکے، آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے۔ امام کی دوسری رکعت تھی اور آپ کی بھی وہ دوسری ہی رکعت ہوگی۔ اس طرح امام کی تیسری رکعت، آپ کی بھی تیسری، امام کی چوتھی اور آپ کی بھی چوتھی۔ امام سلام پھیرے گا اور آپ نے آدھی اتحیات عبدہ و رسول تک پڑھ کر خاموش ہو جانا ہے، اور اس کے بعد جب امام سلام پھیرے گا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر اپنی چوتھی رکعت جو آپ کی رہ گئی تھی وہ، یعنی کہ آپ کی پہلی رکعت بنے گی اور ویسے چوتھی رکعت بنے گی، تو آپ نے کھڑے ہو کر سبحان اللہ یعنی ثنا سے شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد الحمد شریف پڑھنا ہے، سورت ملانی، اور آخر میں چوتھی رکعت میں اتحیات میں بیٹھ جانا ہے، اور اس طرح آپ کی جماعت کا ثواب آپ کو مل جائے گا اور آپ کی جماعت بھی پوری ہو جائے گی، رکعت میں پوری ہو جائے گی۔ اس طرح اگر آپ دوسری رکعت میں آ کر ملے، دو رکعت ہو چکی تھی، ایک رکعت ہوئی یعنی دوسری رکعت بھی ہو چکی تھی، تو آپ امام کے ساتھ آپ ملے تو آپ کی امام کی دوسری رکعت تیسری رکعت ہوگی، اور آپ کی پہلی رکعت آپ کی بھی دوسری رکعت بنے گی۔ اس طرح امام کی تیسری رکعت، آپ کی بھی تیسری رکعت، امام کی چوتھی رکعت اور آپ کی بھی چوتھی رکعت۔ اس کے بعد اتحیات جب امام پڑھے گا تو اگرچہ آپ دو رکعتیں چھوڑ کر رہے تھے، تیسری رکعت میں شامل ہوئے تھے، تو پھر یہ ہوا کہ آپ نے جو ہے سلام نہیں پھیرنا بلکہ کھڑے ہو جانا ہے، اور اس کے بعد آپ دو رکعت پڑھیں گے امام کے ساتھ، اور جو دو رہ گئی تھیں وہ کھڑے ہو کر ثنا سے شروع کریں گے، الحمد پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، اور اسی طرح دوسری رکعت۔ اس کے بعد یہ آپ کی سمجھو پہلی رکعت ہوگی، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت، دو رکعت آپ نے جو آخری تھی امام کے ساتھ پڑھ لی تھی، جو آپ کی دو پہلی والی رہ گئی تو وہ آپ نے اکیلے میں پڑھی، دونوں رکعتوں میں آپ نے سورت ملانی ہے اور الحمد شریف پڑھنا ہے، اور آخر میں چار رکعت مکمل ہونے پر سلام پھیر لینا ہے۔ یہ تھا تیسری رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ۔ اسی طرح اگر آپ آئے تو امام نے تین رکعتیں پڑھ لی تھی اور چوتھی رکعت میں گیا ہوتا، آپ بھی آ کے چوتھی رکعت میں ہی شامل ہو گئے، تو امام کی چوتھی رکعت تھی، آپ کی بھی آخری چوتھی رکعت ہوگی۔ اسی طرح جب امام نے سلام پھیرا، آپ نے سلام نہیں پھیرنا، اس کے بعد کھڑے ہو جانا سلام جب امام پھیر لے گا، اس کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو آپ کی پھر پہلی رکعت، ایک تو آپ نے امام کے ساتھ آخری رکعت پڑھی تھی، اب آپ نے پہلی رکعت پڑھنی ہے، سلام پڑھنی ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورت ملانی ہے۔ اس طرح پھر اپنے اتحیات میں بیٹھ جانا ہے۔ دوسری رکعت میں جب مکمل کریں گے اتحیات میں بیٹھیں گے، آدھی اتحیات پڑھ کر پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کی کون سی رکعت ہو جائے گی؟ آپ کی وہ بنے گی تیسری رکعت، یعنی ایک امام کے ساتھ پڑھی آپ نے، ایک آپ نے بعد میں پڑھی تیسری، اور ویسے آپ کی جو ہے نا چوتھی رکعت بنے گی۔ اسی طرح جب اگلی رکعت میں کھڑے ہوں گے، چوتھی رکعت میں تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پھر آپ نے الحمد شریف پڑھنا ہے، سورت ملانی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی سمجھو کون سی رکعت ہوگی، وہ آپ کی جو دو پہلی رکعت رہ گئی تھی وہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جانا، پھر آپ نے آخری رکعت چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہو کر پھر آپ نے جو اس میں الحمد شریف پڑھنا ہے، سورت نہیں ملانی، وہ آپ کی کون سی بنے گی؟ وہ آپ کی جن کی جو تیسری رکعت ہوگی، ویسے بیسیکلی آپ کی چوتھی رکعت ہوگی۔ اس طرح یہ چوتھی رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ تھا۔ اسی طرح تین رکعتیں ختم ہو گئی تو چوتھی میں آپ شامل ہوئے تھے، اب آپ آئے تو امام جو ہے نا اتحیات میں بیٹھے تھے، چوتھی رکعت اس کی بھی مکمل ہو چکی تھی، رکوع سجود پورے ہو گئے تھے، وہ ثنا میں اپنا آپ اتحیات میں آ کے تشہد میں آ کے شامل ہوئے، اور آپ جب تشہد میں شامل ہوں گے تو آپ ان کے ساتھ مل جا سکتے ہیں، اتحیات میں آ کے بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں۔ اسی طرح سلام نہ پھیریں، امام سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو جائیں، اور آپ کی پہلی رکعت اب شروع ہو جائے گی، اور آپ اس طرح چار رکعت ترتیب سے وہی پوری کریں گے، اور کیونکہ آپ نے ایک رکعت جو ہے ایک رکعت میں شامل نہیں بلکہ آپ صرف تشہد میں شامل ہوئے، اور آپ کو جماعت کا ثواب تو مل جائے گا لیکن پوری رکعتیں آپ کی ادا نہیں ہوں گی۔ تو یاد رکھنا ہے، اس بات کو آپ نے غور سے سننا ہے، اس کو بار بار سنیں، یہ حضرات کو سمجھ نہیں، بڑا آسان طریقہ ہے۔ امام نے دوسری رکعت پڑھی، آپ کی پہلی، آپ کی بھی پہلی، امام کی دوسری، آپ کی بھی دوسری، امام کی تیسری، آپ کی تیسری، امام کی چوتھی، آپ کی بھی چوتھی، آپ کی پہلی رہ گئی تھی کیونکہ آپ چھوٹی پہ تو آپ نے پہلی بھی دوبارہ کھڑا ہو جانا ہے۔ اس طرح دو رکعتیں رہ گئی ہیں تو آپ نے دو رکعتیں امام کے ساتھ آخری پڑھ لی ہیں، دو رکعتیں جو رہ گئی ہیں وہ آپ نے شروع میں بعد میں پڑھی۔ اس طرح آپ کی تین رکعتیں رہ گئی تو آپ نے ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی، وہ آپ کی چوتھی رکعت ہے، تین رکعتیں آپ نے بعد میں مکمل کرنی ہے۔ تو یہ اس بات کو غور سے سننا ہے، توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جلدی سمجھ لگ جائے گی، اور جماعت کے ساتھ ملنے کا طریقہ بڑا آسان طریقہ ہے، اس کو غور خوض اور توجہ سے تنہائی میں بیٹھ کے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی۔ پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کسی علماء کرام سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں،
اسی طرح یہ بات اگر آپ کو اچھی لگے اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسروں کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔